کہ مسجد کا مولوی ہیرو نہیں بن سکتا. کیوں نہیں وہ بن سکتے؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مٹیریل ہے. انہوں نے کہا، پھر ساحل ادیم نے یہ بھی کہا کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں بن سکتا، اس کی بات میں چاشنی نہیں، لیکن بڑے لا علم سے لگتے ہیں، حالات سے لا علم ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ آ جائیں میدان میں. ایک عام سا مولوی ہم بلا لیتے ہیں. سب کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، ہمیں سب کے اوپینین کی رسپیکٹ کرنی ہے. ایسی ہے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. ساحل ادیم اور طاہر اشرفی کی ٹی وی شو میں لڑائی، مولوی یا ٹام کروز ہیرو کون؟ چیلنج کرتے ہی طاہر اشرفی کیوں بھاگ گئے؟ پارس جہانزیب کے پروگرام میں طاہر اشرفی نے ساحل ادیم کو چیلنج کیا اور پھر غصے میں پروگرام چھوڑ کر چلے گئے. اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے پارس جہانزیب کے شو سے، جب ساحل ادیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کا مولوی ہیرو نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کی وجہ انہوں نے آگے جا کر بتائی اور وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. ہیروئزم بننے کا جو مینول ہے وہ مولوی ہی کے پاس ہے، لیکن قصور اس بھائی صاحب کا ہے، یعنی کہ اس مولوی کا ہے جو اس کو اپلیکیبل نہیں کر پا رہا. کیا طاہر اشرفی کو شو سے اٹھ کر جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن ٹام کروز کے پاس ہیروئزم کا جو مٹیریل ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ ایکٹرز ہیں. یعنی وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ٹام کروز کے پاس مٹیریل ہے وہ مصنوعی ہے، وہ ایکٹنگ سے ہے، وہ حقیقی ہیرو نہیں ہے. ہمارے جو حقیقی ہیرو ہیں وہ ہمارے جو دینی علماء ہونے چاہیے، لیکن کیوں نہیں وہ بن سکتے؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مٹیریل ہے. ایجنٹس نہیں ہے. کون ایجنٹس نہیں ہے؟ یہ جو ایکٹرز ہیں وہ ایجنٹس نہیں ہیں. مولوی صاحب ایجنٹس ہیں. یہاں کچھ لوگ ایسے بھی سمجھتے ہیں نا کہ ایجنٹس کا مطلب یہ کوئی کسی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ وغیرہ نہیں، جو اسلام کے ایمبیسڈر یا اسلام کے ترجمان، جو اسلام کے سفارتکار جسے ہم کہیں، تو وہ والے ایجنٹ مولوی صاحب ہیں. وہ مریم نواز اور عمران خان کے جلسے میں 3-4 گھنٹے پہلے لوگ آ جاتے ہیں، یہ ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اور جب مولوی صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا. ساحل ادیم صاحب یہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر طاہر اشرفی کی باری اب آنے ہی والی تھی، لیکن جو ہے طاہر اشرفی بیچ میں انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن پارس جہانزیب نے کہا کہ بات پوری سن لیں. تو انہوں نے کہا، پھر ساحل ادیم نے یہ بھی کہا کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں بن سکتا، اس کی بات میں چاشنی نہیں. ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، 2 قسم کے مولوی ہیں پاکستان میں. ایک تو وہ ہیں جو سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ مولانا طارق جبیل صاحب ہو گئے، مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے. یہ وہ مولوی ہیں جن کو عوام سننا چاہتے ہیں، اور ان کی باتوں میں لوگوں کو ایک فہم و فراست کے ساتھ ساتھ ایک جدید تقاضے بھی نظر آتے ہیں. وہ ریلیٹ کر پاتا ہے ایک عام سا نوجوان جو کسی بھی ملک کے طول و عرض میں بیٹھا ہوا ہو، اور جب یہ ان علماء کو سنے گا تو اپنی کوئی بھی رائے عامہ قائم کرے گا اور دلچسپی سے سنے گا. بہرحال اور جو دوسرے مولوی صاحبان کے جن کی باتوں میں وہ ہے کہ چاشنی نہیں ہے، اٹریکٹیو نہیں ہے، یہ گفتگو ایک فن ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف لوگوں کو مبذول ان کی توجہ ہے وہ مبذول کرواتے ہیں. اگر وہ مولوی اس سے قاصر ہے تو لوگ اس کی بات نہیں سننا چاہیں گے. مولوی اٹریکٹیو نہیں، اس کی بات میں چاشنی نہیں. اور ساحل ادیم صاحب نے کہا، لیکن اس کے بعد طاہر اشرفی. اچھا، ساحل ادیم نے ایک اور بات کی نا کہ جو بندہ بھی انسانی فطری ضروریات کو آواز دے گا، جیسے کہ سیاستدان ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اسکیم، کیونکہ پیٹ کے لیے جو بھی آپ کو آواز دے گا لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. اس کے بعد پھر اب یہاں سے طاہر اشرفی کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ شخص کون ہے، یہ کہتے ہیں طاہر اشرفی صاحب، لیکن بڑے لا علم سے لگتے ہیں، حالات سے لا علم ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو جانتا نہیں. دیکھیں، ساحل ادیم ایک جو مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک
دینی تعلیم تو دیتے ہی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہوم اسکولنگ کی جائے بچوں کو، بجائے اس کے کہ آپ فزیکل اسکول میں بھیجیں اور وہاں پر جو اپنے پیسے ہیں وہ خرچ کریں، آپ ہوم اسکولنگ پر توجہ دیں۔ اور ساحل ندیم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ پر کام کرتا ہے، جیسا کہ جو شک کی گنجائش ہو اور سوال کی جستجو ہو، یہ دو وہ ہیں کہ جو آپ کو کرٹیکل تھنکر بناتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ ساحل ادیم کے نام سے واقف نہیں ہوں گے، یہ تو ایک حیران کن بات ہے جی، یہ ہونا چاہیے۔ ویسے ان کو یا طاہر اشرفی نہیں جانتے، یا مجھے لگتا ہے پاکستان کی عوام میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو ساحل ادیم کو نہ جانے، شاید وہ یہ کہنا نہیں چاہتے کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ جی ایسے ہی ہے۔ اور اس کے بعد چیلنج کی باری آتی ہے۔ مولانا طاہر اشرفی یا علامہ طاہر اشرفی صاحب چیلنج کرتے ہیں کہ آ جائیں میدان میں، ایک عام سا مولوی ہم بلا لیتے ہیں اور مسجد کا مولوی آپ سے، یعنی کہ جو ساحل ادیم صاحب ہیں ان سے زیادہ لوگ اکٹھے کر لے گا، کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اس کی جو ریزننگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رائے ونڈ میں 20 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نامناسب الفاظ کا استعمال کر کے وہ ساحل ادیم صاحب کو بیہودہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنا ایئر پیس بھی نکال چکے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شو سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پہلے چیلنج کرتے ہیں پھر اس کے بعد شو بھی چھوڑ دیکھیں جاتا ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہو نا کہ آپ کے دلیل میں وزن نہیں ہے، آپ کی گفتگو میں وزن نہیں ہے، اور آپ ایسی جو آپ نے کہا نا کہ جو انہوں نے کہا طاہر اشرفی صاحب نے کہ بےہودہ، جو آپ گفتگو میں جو ہے بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے پاس جواب دینے کو کچھ الفاظ نہیں بچتے، تو یہی راستہ ہوتا ہے، اس کو یا تو بھاگنا کہتے ہیں، یا تو اس کو بھاگنا کہتے ہیں، یا پھر اس کو اگر بہتر کر لیا جائے الفاظ کا انتخاب تو اس کو راہ فرار اختیار کرنا کہتے ہیں۔ یہ وہی طاہر اشرفی ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک جگہ یہ پائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں میٹھے پان کا جو نشہ وہ چڑھ گیا تھا، سو میٹھے پان سے پتہ نہیں کون سا نشہ چڑھتا ہے، بھلا جو اٹھنا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا، یہ ایک بحث ہو رہی ہے۔ کیا آپ ایک دیکھیں نا اس معاشرے میں میں یا ایک عام سا بچہ جو بھی ہے اس وقت ایک عالم دین کو سن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ٹام کروز کی فلم ہے وہ بھی چل رہی ہے، تو وہ زیادہ اس طرف یعنی کہ ٹام کروز کی طرف متوجہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں، ایک کریٹیوٹی سے چیزوں کی جو ہے ریپریزنٹیشن کی جاتی ہے، پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اس کے مولوی کوئی کیوں نہیں بننا چاہتا؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی نہیں بن سکتا اس کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کو مدرسے میں داخلہ دلا دیتے ہیں، آپ مولوی بن جائیں، اور تو کوئی کام تواڈے لائق نہیں، سو آپ مولوی بن جائیں۔ بہرحال تو طاہر اشرفی صاحب اگر دیکھیں آپ کا موقف وزن دار ہے، اور آپ اپنے عوام کے لیے جو آپ کے جو فالوورز ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا شو میں بیٹھنا بنتا ہے، اور آپ ٹنکے کی چوٹ پر جواب دیں، اور جواب ایسے دیں تاکہ آپ کے جو دلائل ہیں ان میں وزن تو دکھائی دے نا۔ ایک یا تو آپ پھر نامناسب الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے اٹھ کر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اٹھ کر جا چکے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنا مدعا بیان کرنے کا حق کھو دیتے ہیں، اور سامنے والا جو چاہے وہ بول سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ اٹھ کر ہی چلے جائیں گے۔ جب آپ نے چیلنج کیا تو آپ ایٹ لیسٹ آگے بات تو کریں، اور جب آپ ایک مولانا ہیں، سب آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک مولوی ہیں، تو آپ اپنے جیسچر سے، آپ اپنے کریکٹر سے، اپنے گفتگو سے تو اس بات کو شو کریں، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ سے سیکھیں گے۔ آپ جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں اور پروگرام چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل ہی مناسب ہے۔ نامناسب سی بات ہے نا، یہ تو بالکل بھی یہ نامناسب بات ہے۔ اور دیکھیں کہ طاہر اشرفی صاحب وہ علماء، طاہر اشرفی صاحب کا شمار ان علماء میں سے ہوتا ہے
ان علماء میں ہوتا ہے بلکہ کہ جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، اور یہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ جو فیصلہ ساز ہیں ان سے ہوتے ہیں، حکمرانوں سے ہوتے ہیں. تو جو بھی حکومت ہوتی ہے طاہر اشرفی صاحب اس کا حصہ ہو جاتے ہیں اور مذہبی امور تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے. بہرحال طاہر اشرفی صاحب نے جو کیا شو سے اٹھ کر چلے گئے، یہ نہیں ہونا مسائل چاہیے. کا حل باہمی اتفاق سے ہوتا ہے، جی. بات کرنے سے ہوتا ہے، بات نہ کریں کہ گے تو بات بنے گی. بات بنے گی، نہ کہ آپ لڑیں اور بس پروگرام چھوڑ کے چلے جائیں. ایسے ہی ہے. گفتگو ہی نہ کریں تو یہ تو خیر نامناسب سی بات ہے. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے، اختلاف ہوتا ہے اور سب کو مطلب اس چیز کا رائٹ ہے کہ وہ بات اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس چیلنج بھی کر دیں، لڑیں بھی اور چھوڑ کے بھی چلے جائیں. آپ ساحل ادیم سے اگری کر سکتے ہیں، آپ ساحل ادیم سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے. وہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس پر بات کریں، اس کو اپنا جو ہے کاؤنٹر نیریٹو بیان کریں کہ صاحب آپ کو یہ لگتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے. آپ دوسرے کی رائے سے اختلاف کریں لیکن اس کی رائے کا احترام کریں اور اس کو جواب دیں کہ یہ میرا خیال ہے، آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں، بصد احترام میں آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، اور کیوں نہ ہم اختلاف رائے پر اتفاق کریں. اور سب کا اپنا اوپینین ہوتا ہے اور ہمیں سب کے اوپینین کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ایسی ہے، بالکل ایسی. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.